أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وضعني بها إزرا وجعلها لي عندك ذكرا وتقبلها مني وتقبلها من عبدك داود. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. سامعین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الفرقان کی تفسیر جاری ہے اور آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آیت نمبر 59 سے شروع کریں گے. واللہ ولی التوفیق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. سورۃ الفرقان میں جو زیادہ مضمون ذکر ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل، بندوں پر اس کی نعمتیں اور اس کے احسانات، اور فہم توحید کے تعلق سے ادلہ، یہ سورہ مبارکہ کا زیادہ تر موضوع رہا ہے. تبھی آپ نے غور کیا ہوگا سورہ فرقان میں 3 دفعہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تبارک کا لفظ استعمال ہوا. ذات بڑی بابرکت ہے، بڑے خزانوں کے مالک ہے، بڑی خیر کی مالک ہے، اور اس کی خیر میں، خزانے میں کمی واقع نہیں ہوتی. ہر قسم کی خیر کا مالک ہے وہ. تبارک اس لفظ کا فائدہ ہی، چنانچہ اس کے نفع اور اس کی خیر بے حد و حساب ہے، اس کے خزانے بے شمار ہیں، اور
اس کی برکتیں اور اس کی عطا بہت زیادہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو پاتی. تو آج کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی اور دلائل بیان فرمائے. الذی وہ ذات خلق السماوات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو والارض اور زمین کو وما بینہما اور ہر اس چیز کو جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے. ہر چیز کا خالق اللہ ہے. آسمانوں کا خالق اللہ، زمینوں کا خالق اللہ، اور آسمانوں اور زمینوں کے جی میں جو مخلوقات ہیں سب کا خالق اللہ رب العزت. تو اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا اس کی دلیل قدرت اور دلیل توحید ہے، اور کوئی خالق نہیں. ارونی ماذا خلق الذین تدعون من دونہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا خالق ہے. اور یہ دعویٰ صرف اللہ ہی کا ہے. بے شمار معبود لوگوں نے بنا رکھے ہیں. کسی کا دعویٰ یہ نہیں کہ میں ہر شے کا خالق ہوں. صرف اللہ کا دعویٰ، اور اللہ ہی ہر شے کا خالق ہے. اور اس کا خالق ہونا اس کے معبود ہونے کی دلیل ہے. یہ ربوبیت، یہ توحید ربوبیت ہے، خالق ہونا، اور معبود ہونا توحید الوہیت ہے. تو چونکہ اللہ رب ہے، خالق و مالک ہے، لہذا وہی سچا اور حق معبود ہے. یہ دونوں قسمیں باہم لازم ملزوم ہیں. جو رب ہے وہ معبود، اور جو معبود ہے وہ رب ہے. اللہ رب ہے، خالق و مالک ہے، لہذا اس کی عبادت کرتے ہیں. اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ خالق اور مالک ہے. تو یہ توحید کی دونوں قسمیں آپس میں لازم ملزوم ہیں. تو یہاں آسمانوں اور زمین وما بینہما کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے. اپنی نگاہوں سے تم زمین کو دیکھتے ہو، آسمانوں کو دیکھتے ہو، کون خالق ہے ان کا؟ اللہ کے سوا خالق ہے وہ دکھاؤ، اس کا نام بتاؤ. جب وہ خالق ہے تو اس کو مان لو. ربوبیت کو مان لیا، الوہیت کو بھی مان لو، کیونکہ خالق ہی عبادت کے لائق ہے، رب ہی عبادت کے لائق ہے. ربوبیت پر ایمان لانا یہ الوہیت پر ایمان لانے کو واجب کرتا ہے. تو یہ بھی اہل مکہ سے خطاب ہے. اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے، پوری مخلوقات کا خالق ہے. تو خالق ہی تو معبود ہوتا ہے. اعبدوا ربکم الذی خلقکم، قرآن کا پہلا امر عبادت کرو اپنے رب کی. کیوں؟ تمہارا خالق ہے، خالق ہی معبود ہے. عبادت کیوں کی جائے؟ کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے. اچھا، پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، وہ بینہما کو 6 دن میں، فی 6 ایام، 6 دن میں. یہاں 2 باتیں ہم ذکر کریں گے. ایک اللہ کی قدرت، دوسرا اس کی حکمت. جہاں تک قدرت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کن کہہ کر 7 آسمان، 7 زمینیں اور درمیان کی ساری مخلوق کو کن کہہ کر پیدا کرنے پر قادر. یہ اس کی قدرت، اس کا فرمان. ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. اللہ اگر چاہے تو کن کہہ کر سارے ہستے بستے انسانوں کو مٹا دے، ختم کر دے، اور اسی کن کے ساتھ ایک نئی دنیا لا کر بسا دے. ایک ہی لمحے میں پوری کائنات کو مٹا ڈالے، اسی لمحے میں ایک نئی کائنات لا کر بسا دے. یہ اس کی قدرت ہے.
حکمت کیا ہے؟ اس نے کن کہہ کر پیدا نہیں کیا آسمان اور زمینوں کو، بلکہ 6 دن میں پیدا کیا. اس میں در حقیقت بندوں کو، انسانوں کو سمجھانا مقصود ہے کہ تم بھی اپنے کام میں تدریج کا پہلو اختیار کرو، جلد بازی نہ کرو. کام میں اتقان ہونا چاہیے. جلد بازی اختیار کر کے اس کام کو بگاڑ میں بھی ضائع نہ کر دو. ان اللہ یحب عمل وعمل عملا اتقنہ. اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو بندہ جب بھی کوئی کام کرے اس میں اتقان، مضبوطی، پختگی، حسن پیدا کرے. جلد بازی میں اس کام کو ضائع نہ کر دے یا اس کام کے محاسن کو کھو نہ دے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت. اللہ ہر شے پر قادر، آسمانوں اور زمینوں پر ساری مخلوقات کو کن کہہ کر بنانے پر قادر، مگر اس نے ایسا نہیں کیا. اس کا عمل حکمت کے ساتھ کہ وہ اللہ جو کن کہہ کر پوری کائنات کو بنانے پر قادر ہے، اس نے 6 دن میں کیوں پیدا کیا؟ تمہیں سمجھانے کے لیے کہ تم اپنے اعمال میں، اپنے کاموں میں جلد بازی کا ارتکاب کر کے ان کو برباد نہ کرو، بلکہ مہلت کے ساتھ، تدریج کے ساتھ، آہستہ آہستہ، اتقان کے ساتھ، حسن کے ساتھ اس عمل کو انجام دو. یہ قسم کی نصیحت بندوں کے لیے. ورنہ اللہ رب العزت کن کہہ کر پوری کائنات کو پیدا کرنے اور اسی کن کے تحت نئی کائنات کو لا کے بسانے پر قادر. تو اللہ تعالیٰ کی دلیل قدرت، دلیل توحید ہے یہ. وہ دلیل جو نگاہوں سے دیکھ رہے ہو، آسمانوں کو دیکھ رہے ہو، زمینوں کو دیکھ رہے ہو، ماں بین مخلوقات کو دیکھ رہے ہو. کون ہے خالق؟ اللہ. تو اس کو الہ بھی مان لو، معبود بھی مان لو، اس کی عبادت بھی شروع کر دو. اور دوسرا ثم استوى على العرش، پھر اللہ عرش پر مستوی ہو گیا، عرش پہ چڑھ گیا، عرش پہ بلند ہو گیا. یہ سارے استوا کے معنی علا وارتفع، کسی چیز پر چڑھ جانا اور کسی چیز پر بلند ہو جانا. تو اس ذات کی عظمت کی دلیل وہ رب عرش کا، رب عرش عظیم کا مالک ہے، اس پر مستوی ہے. عرش کہاں پر ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر. اور عرش سب سے بڑی اللہ کی مخلوق ہے. مخلوقات میں سب سے اوپر اللہ کا عرش ہے. عرش کے اوپر کوئی چیز نہیں. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں کے اوپر ہے اور قاہر ہے. سب اس کے مقہور ہیں، اس کے آگے بے بس ہیں. اللہ کی قدرتیں ہیں. یہ اس کی عظمت کی دلیل. وہ عرش کا محتاج نہیں ہے، مگر عرش پہ مستوی ہونا اس کی کمال قدرت، کمال عظمت کی نشانی. عرش سب سے بڑی مخلوق اور اوپر سب سے آخری مخلوق. اللہ کے استواء عرش ہونے کا معنی اللہ اوپر ہے، ایسا اوپر اور ایسا مستوی جس کی کیفیت بیان نہیں ہوئی. بس ایمان لے آؤ اللہ سب سے اوپر ہے، اور ایمان لے اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے. ایمان لے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش اوپر سب سے آخری مخلوق ہے. باقی علم اللہ کے پاس. انسان اتنا کوتاہ ہے، اس کے علم کی اتنی رسائی نہیں ہے. 2 چیز بتا دی جائے اسی کو کافی سمجھے، اسی پر ایمان لائے اور عقل کے گھوڑے ہم دوڑائے، اسی کو مان لے، قبول کر لے اور تفصیلات اور کیفیات اللہ کے سپرد کر دے. تو اللہ عرش مستوی ہے. الرحمن وہ رحمان ہے، وہ رحمان ہے. اس کا مبتدا محذوف مان لو، هو الرحمن وہ رحمان ہے، بڑا رحم والا، بڑا مہربانی کرنے والا. یہ اللہ کا نام ہے. رحمان ہونا اس کا نام ہے اور رحمت اس کی صفت ہے.
جو رحمان سے لی گئی. کوئی نام صفت سے خالی نہیں. ہر نام کی صفت کیا ہوگی؟ جو اس نام کا معنی ہے. السمیع اس کا نام ہے. سمیع کا معنی سننے والا، سننا اس کی صفت ہے. البصیر اس کا نام ہے. بصر کا معنی دیکھنے والا، دیکھنا اس کی صفت ہے. وہ رحمان ہے، معنی رحمت سے متصف ہے. ہمارا اس پر ایمان ہے. کیفیت اللہ جانتا ہے، ہمارا ایمان ہے. لوگ اس صفت کا انکار کرتے ہیں، ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف اپنے مذمومہ مسالے کو بچانے کے لیے بس، اور کوئی مقصود نہیں. تو ایمان لانا ہمارے ایمان کی شان ہے. وہ رحمان ہے، رحمان اس کا نام ہے. رحمت کرنا اس کی صفت ہے. ہمارا اس پر ایمان. کیفیت اللہ کے سپرد ہے. بس ایمان لے آؤ. اور فصل میں یہ خبیرہ، یہ بہی عنہ کے معنی میں اس کے بارے میں پوچھ کسی خبیر سے. خبیر سے پوچھ جو بڑا باخبر ہے. سب سے بڑا باخبر کون ہے؟ اللہ رب العزت. اللہ تعالیٰ خبیر ہے اور اللہ نے خبر دی اپنے بارے میں. قرآن بھرا پڑا اللہ کی صفات سے، اس کی ذات اور اس کے اسماء کے ذکر سے، اس کے تعارف سے. قرآن بھرا پڑا. تو خبیر سے پوچھ، یعنی اللہ سے پوچھ، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی ذات کے بارے میں سب سے بڑی معرفت اور زیادہ معرفت رسول اللہ کے پاس تھی. آؤ رسول اللہ سے پوچھو. ناطق وحی ہے وہ. انی اعلمکم باللہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں. ایسے خبیر سے پوچھو اللہ کی ذات کا تعارف. خبیر سے پوچھو اللہ تعالیٰ کے بارے میں. تو قرآن کے ذریعے پوچھو، احادیث کے ذریعے پوچھو. اللہ تعالیٰ کی معرفت کے خزانے اور اس کی قدرت کے دلائل موجود ہیں. فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ. اور جب ان سے کہا جاتا سجدہ کرو رحمان کو، کہتے ہیں وَمَا الرَّحْمَنُ، رحمان کیا ہے؟ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. یا تو ان کو رحمان کا علم ہی نہیں تھا. عرب معاشرے میں اللہ کہتے تھے، اس ذات کا تعارف اللہ کے نام سے تھا، رحمان کے نام سے نہیں تھا. کہا جاتا رحمان کو سجدہ کرو. رحمان کیا ہے بھائی؟ کہ اس کا معنی یہ ان کو معلوم تھا رحمان اللہ ہے، لیکن تحقیراً استہزاءً کہتے مذاقاً کہ رحمان کیا ہے. کوئی سے بڑا مذاق ہو سکتا ہے؟ کوئی اس سے بڑی آفت یا قیامت ڈھائی جا سکتی ہے؟ رحمان کا ذکر کرنا تمسخر کے انداز سے، مذاق کے انداز سے، تماشا بنا کر. رحمان کیا ہے؟ نسجد لما تأمرنا، ہم سجدہ کریں اس کو جس کا تمہیں ہمیں حکم دیتے ہو. اس اللہ کو سجدہ کریں، اس رحمان کو سجدہ کریں جس کا تم ہمیں حکم دیتے ہو. کیوں سجدہ کریں؟ رحمان کے بارے میں یہ ان کی فکر، یہ ان کی سوچ، یہ ان کے انکار کی بنیادیں. نسجد لما تأمرنا، کیا ہم سجدہ کریں اس ذات کو جس کا تمہیں حکم دیتا ہے؟ تیرے کہنے پر سجدہ نہیں کریں گے. رحمان ہے کیا چیز؟ اللہ اکبر. وزادہم نفورا، اور یہ بات اور ان کے بدکنے میں اضافہ کر دیتی، اور وہ منحرف ہوتے، دوڑتے، بھاگتے، بدک جاتے ان باتوں کو سن کر. حالانکہ کلمات حق ہے. ایک اللہ کو سجدے کی دعوت جو رحمان الرحیم ہے. رحمان کو سجدہ کرو، اس میں ترغیب ہے ان کے لیے.
کہ اس ذات کو سجدہ کرو گے اس کو رحمان پاؤ گے، تم کو رحم کیا جائے گا، اس کی رحمت کے دائرے میں آ جاؤ گے. ایک ترغیب ہے ایک طرح کی، اس ذات کو سجدہ کرو جو رحمان ہے، مانا بڑی مہربانی کرنے والا، بڑی رحمت کرنے والا، برسانے والا. ایک ترغیب تھی ایک طرح کی. انہوں نے اس کام کو مذاق اور استہزاء میں ٹال دیا. رحمان ہے کیا؟ اور ان کی نفرت، ان کا بھاگنا، بدکنا اور بڑھ جاتا. وزادہم نفورا، اور یہ بات ان کو بڑھا دیتی بدکنے میں، نفرت کرنے میں، اور دوڑنے اور بھاگنے میں. فرمایا کہ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. وہ ذات بابرکت، وہی بابرکت صیغہ، تبارک، وہ ذات بابرکت. یہ پورا سورہ فرقان میں 3 بار یہ لفظ استعمال ہوا، تبارک، وہ ذات بڑی بابرکت. بابرکت ذات کون ہوتی؟ جس کی خیر، جس کا نفع، جس کے خزانے بھرپور ہو، بڑھتے ہی رہیں، کوئی ان میں کمی نہ آئے. تو وہ ذات کثیر البرکات ہے، کثیر الخزائن ہے، کثیر الرحمہ ہے. وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس کی خیر، جس کے خزانے، جس کے نفع بڑے بھرپور، کبھی کم نہ ہونے والے، جس کی عطا، جس کی نعمتیں ایک دوسرے بڑھ چڑھ کر ہیں. تو وہ ذات بڑی بابرکت. یہ بھی قدرت کے دلائل مزید آگے. الذی جعل فی السماء بروجا، جس نے بنائے کیے آسمان میں برجیں ہیں، منزلیں. اصل برج کا معنی بڑے بڑے محلات، بڑی بڑی منزلیں. جیسے قرآن پاک میں وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، کہ خواہ تم چونے اور سیمنٹ اور بڑی دھاتوں سے بڑے محلات میں چھپ جاؤ، موت وہاں بھی آ جائے گی. یہ محلات کو، قلعوں کو بروج کہا گیا ہے. آسمان میں برجیں ہیں، بروج ہیں، بڑے مضبوط ٹھکانے. یہ بروج کن کی ہیں؟ یا تو آگے سورج چاند کا ذکر ہے، سورج اور چاند کی منزلیں، یا پھر سیاروں کی منزلیں جو کہ 12 جن کے نام ہیں، 12 تعداد ان کی، اور ان کے نام جیسے زحل ہے، دلو ہے، سائن ہے. یہ نظام چل رہا ہے، آج تک چل رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا، کسی فرق کے بغیر. کبھی ایک لمحے کا فرق کسی نے محسوس کیا ہو؟ ناممکن. کیا کہنا اس ذات کا، اس ذات کی نفع کا، برکتوں کا، اس ذات کی خیر کا. خیر ہی خیر، خزانے خزانے، برکتیں ہی برکتیں. تو اس کی قدرت کے نشان، اس نے برجیں بنا دی، یہ بروج بنا دیے. ان سیاروں کی منازل چلتے رہتے ہیں اور اپنی منزلوں پر پہنچتے ہیں اور منزلیں طے کرتے ہیں، ایک منزل پہ دوسری بھی تیسری. یہ سرکل چل رہا ہے، ہمیشہ سے چل رہا ہے، ہمیشہ رہے گا، بہانے کی بنیاد پر. یہ قدرت اللہ رب العزت کی. یہ برجیں، ان کو دلائل توحید اور دلائل قدرت کے لیے پیش کیا گیا، مگر بدبخت قوم نے ان برجوں کو بھی اپنی شرکیات کے لیے استعمال کر لیا. اخباروں میں کالم آتا ہے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، لوگوں کی سوالوں کے جواب ہوتے ہیں. آپ کی برج فلاں ہے، آپ کی برج فلاں ہے، آپ کا سیارہ فلاں ہے، آپ کا ستارہ فلاں ہے، اور آپ میں یہ ہوگا اور وہ ہوگا، سفر بابرکت ہوگا، یہ سفر منحوس ہوگا، یہ کاروبار شروع کرو کامیابی ملے گی یا ناکامی ملے گی. مستقبل کے احوال کا تعین. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. آسمانوں اور زمینوں میں غیب کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے جن نشانیوں کو اپنی توحید کے فہم کے لیے پیش کیا، توحید کی حجت قائم کی، انہیں برجوں، انہیں سیاروں کو لوگوں نے، کم بختوں نے اپنی شرک کی ترویج کے لیے اختیار کر لیا.
یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، یہ مہینہ کیسا گزرے گا. سفر بابرکت منحوس ہے، شادی بابرکت منحوس ہے، کسی کاروبار کا آغاز کر کے برکت منحوس ہے، سیاروں کی مدد سے، سیاروں کے احوال سے. تو کہ شرک یہود نے سازش کی تھی نبی علیہ السلام کے دور میں، نظام علمی کے تعلق سے اور نظام سفلی کے تعلق سے لوگوں میں شرک کا فتنہ چھوڑنے کی. سورج گرہن ہو گیا، اسی دن اللہ کے نبی کا بیٹا ابراہیم فوت ہو گیا. بظاہر انہیں تعریف کرنا چاہیے، حقیقت میں شیطان کے بہکانے پر شرک کا وار کر رہے. ابراہیم چونکہ ایک مشہور شخصیت کا بیٹا ہے، اس کی وفات پہ سورج گرہن ہو گیا. اور سورج گرہن جو ہے مشاہیر کے پیدا ہونے یا ان کے فوت ہونے پر لگتا ہے. مانا ابراہیم بڑا اونچا انسان تھا، نبی کا بیٹا تھا. ظاہر سے عظمت کی آڑ میں شرک کا وار کرنا چاہا، لیکن محمد الرسول اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ بیٹے کی جدائی میں غمگین تھے، ملول تھے، حزین تھے، فوراً صحابہ کو جمع کیے. خطبہ ارشاد فرمایا ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ لا ينکشفان لموت احد ولا لحیاتہ. سورج چاند اللہ کی نشانی ہے، انہیں گرہن نہ کسی کے پیدا ہونے پہ لگتا ہے نہ کسی کے مرنے پر لگتا ہے. یہ گرہن دیکھو تم، اس قسم کی باتیں کرنے کے بجائے فضلوا الی الصلاۃ، رخ کرو مسجد کا، نماز قائم کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف کرو. مانا نظام سفلی جو زمین کا نظام ہے اس کی نظام علمی میں کوئی تاثیر نہیں ہے، اور جو علمی نظام آسمانوں کا نظام اس کی زمین کی تغیرات میں کوئی تاثیر نہیں. تغیرات کیوں ہوتے ہیں؟ چاند گرہن کیوں لگتا ہے، سورج گرہن کیوں لگتا ہے؟ اللہ کے امر سے. کوئی بیٹا کوئی بندہ اگر پیدا ہوتا ہے یا مرتا ہے تو اس کا کوئی تعلق ہے اس گرہن سے؟ نہیں، اس کا پیدا ہونا اللہ کے امر سے. یہ اہل توحید ہے. یہودیوں نے سازش کی، یہ سوچا چھوڑنا چاہا کہ اللہ کے نبی تو غم زدہ ہے، خاموش رہیں گے، لیکن خاموش نہیں. عقیدے کا معاملہ، رب تعالیٰ کی قدرت کا معاملہ، شرک کا معاملہ، کیسے خاموش رہتے؟ منبر قائم کیا اور صحابہ کو سمجھایا معاملہ کیا ہے، اور کہا کہ جب سورج گرہن دیکھو، چاند گرہن دیکھو، اس قسم کی باتیں بتانے کی بجائے ڈر جاؤ. اللہ تعالیٰ اتنے بڑے سورج کو بے نور کرنے پر قادر ہے، تو ہماری کیا ہستی؟ تقوی اختیار کر لو، توبہ اور انابت کا راستہ اپنا لو. تو تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، وہ ذات بڑی بابرکت جس نے آسمان میں برجیں بنا دی، چاند اور سورج کی یا پھر سیاروں کی. وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور بنا دیا اس میں سراج سورج اور چاند منیرا روشن کرنے والا. چاند روشن بھی ہے، روشن کرتا بھی ہے. سراج یعنی سورج. سورج میں دو چیزیں ہیں، گرمی اور نور. چاند میں ایک چیز ہے، نور. چاند میں حرارت نہیں، سورج میں حرارت ہے اور نور بھی ہے، اور چاند میں صرف نور ہے، حرارت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. ان کا طلوع ہونا، غروب ہونا، سورج کا پوری کائنات کو منور کرنا. سورج آ گیا روشنی پھیل گئی، سورج چلا گیا اندھیرا پھیل گیا. یہ روشنی اور نور کا آپس میں یہ تغیر و تصرف یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. ایک نظام کے تحت مسلسل چل رہے ہیں، کسی کمی بیشی کے بغیر، کسی وقت کی تقویم یا تاخیر کے بغیر. تو وہ ذات ہے بڑی بابرکت، حسن ثنا کے مستحق ہے ان ساری نعمتوں پر، ساری قدرتوں پر. اس پر ایمان لے، وہی ثنا کا حقدار ہے، وہی حمد کا حقدار ہے، اس پر ایمان لے جاؤ. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے کیا لیل اور نہار کو، رات اور دن کو خلفہ. خلف ہونا ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے. دن آ گیا، دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، رات آ گئی، رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے. خلفۃ، یہ خلفہ کبھی بیشی کے اعتبار سے، کبھی دن بڑا رات چھوٹی، کبھی رات بڑی دن چھوٹے. یہ تغیرات، یہ ایک دوسرے کا باری باری اس کمی بیشی کا شکار ہونا
اللہ کے امر سے، اس کی قدرت سے ہے۔ یہ خلف مورا اختلاف ہے، رات اور دن کو مختلف بنایا۔ دن میں نور ہوتا ہے، رات میں تاریکی ہوتی، دن میں حرارت ہوتی، رات میں ٹھنڈک ہوتی، بعضوں کا دن بڑا رات چھوٹی، بعضوں کا دن چھوٹا رات بڑی، اختلاف، رات اور دن میں اختلاف رکھا وہ ذات بابر، اسی کے امر سے، یہ آنا جانا طلوع غروب اللہ کے امر سے، ان میں اختلاف اللہ کے امر سے، وہ ذات بڑی بابرکت۔ لمن اراد ان یذکر اور اراد شکورا، جس شخص کا ارادہ ہو نصیحت پکڑنے کا یا ارادہ ہو شکر کرنے کا۔ نصیحت پکڑنے کا ارادہ کفار کے لیے خطاب ہے کہ تم دن کو دیکھتے ہو، رات کو دیکھتے ہو، سورج کو دیکھتے ہو، ستاروں کو دیکھتے ہو، چاند کو دیکھتے ہو، تو یہ ساری اللہ کی قدرتیں تمہاری ہدایت کے لیے کافی نہیں؟ نصیحت پکڑو۔ رات و دن کا ایک نظام، ایک تصرف قائم ہے، ایک نظام کے ساتھ، راتیں آ رہی ہیں دن جا رہے ہیں، دن آ رہے ہیں راتیں جا رہی ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے ہیں، مسلسل ایک ترتیب، ایک نظم کے ساتھ۔ تو ان کو دیکھ کے نصیحت پکڑو، ایمان لے آؤ، اور ارادہ شکور ہے، یا وہ بندہ جو شکر کا ارادہ رکھ لو۔ یہ بات مومن سے ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، رات اور دن کے تصرف کو دیکھتا ہے، اللہ کی صفات، اللہ کی قدرت، رب تعالیٰ کا شکر بجا لائے، اور رب تعالیٰ ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے، جس کے امر سے نظام قائم ہے۔ راتوں اور دنوں کا تصرف، راتوں اور دنوں کا اختلاف، راتوں اور دنوں ایک دوسرے کے پیچھے آنا، ایک کا آنا ایک کا جانا، اس کا جانا اس کا آنا، اس کا جانا اس کا آنا، سب اللہ کی قدرت سے۔ تو جو لوگ کافر، ان کو موقع دیا جا رہا ہے کہ نصیحت پکڑ لو، ایمان لے آؤ، اس کی قدرت کو مان لو، اور جو مومن ہے ان سے کہا جا رہا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا شکر، اس کی حمد ہر تعریف پر ہے، ہر تعریف پر وہ ذات حمد کی مستحق ہے۔ اس کی تعریف بھی باکمال ہے تو اس کی حمد بھی باکمال ہے، اس کی تعریف میں کوئی شریک نہیں تو اس کی حمد میں کوئی شریک نہیں۔ تو یہ سارا نظام راتوں اور دنوں کا، سورج چاند کا، صرف اللہ کے ہاتھ میں، کوئی اس میں شریک نہیں، کسی کی شراکت داری نہیں، کسی کا عمل دخل نہیں ہے۔ یہ ایسا نظام نمرود نے کہا تھا میں زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں، جو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے دربار میں جا کر پیغام توحید پیش کیا، رب یحیی و یمیت، میرا رب تو زندہ کرتا اور مارتا، کہتا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں۔ ایک بندہ بیچارہ آزاد چل پھر رہا امن کے ساتھ، اس کو لا کے پھانسی میں لٹکا دیا، اور ایک بندہ پھانسی کے پھندے میں لٹک رہا ہے، اس کو نکال کے زندہ کر دی۔ یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اس دلیل کو بالکل بے وقوفانہ احمقانہ قرار دیا، زیادہ اس پر بات نہیں کی، ایک اور دلیل پیش کی، ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، میرا رب سورج کو مشرق میں طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو قادر ہے، یہ تیری مخلوق ہے، تیرے مخلوق ہے، تو ایک دن امر جاری کر دے کہ سورج نکلے مغرب سے اور غروب مشرق میں، امر جاری کر دے۔ میرے رب کا نظام تو جاری اور قائم ہے، ایک تسلسل کے ساتھ طلوع غروب ہو رہا ہے۔ فوجد الذی کفر، اب یہاں کافر لاجواب ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے یہ، سورج چاند کا آنا جانا، راتوں اور دنوں کا اختلاف، راتوں اور دنوں کا ایک دوسرے کے پیچھے رہنا، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ نشانی کس کے لیے؟ لمن اراد ان یذکر، جو ارادہ کر نصیحت پکڑنے کا۔ یہ خطاب کفار قریش سے، اور ارادہ شکور ہے، ارادہ کر شکر ادا کرنے کا، یہ مومنین سے۔ اللہ کی نشانیوں کو دیکھو، قدرت کے اس کارخانے کو دیکھو، اس کا شکر بجا لاتے رہو، اس کی حمد کرتے رہو۔ کمال حمد اس بنا پر ہے کہ وہ کمال صفت کا برقائم ہے، ہر صفت میں کامل و اکمل ہے، تو پھر وہی ذات ہر طرف تعریف کا، حمد کا اور ثنا کا مستحق ہے، کامل و اکمل طریقے سے۔ شکر بھی ادا کرو، اور کفار سے خطاب، تم نصیحت پکڑو، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ ممکن ہے، اللہ تعالیٰ نصیحت پکڑنے کی توفیق دے، اور ان صفات کو دیکھ لے گے حق کے شکر بجا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.